تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم انا نسألک البر والتقوی ومن العمل ما ترضى اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن قول لا يسمع ومن دعاء لا يستجاب له آمین یا رب العالمین۔ میرے بہت ہی محترم اور لائق تکریم احباب، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، بیٹوں، عزیزوں، یہ دین اسلام جو اللہ رب العزت نے ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری اور دونوں جہان کی سعادت اور خوش نصیبی کے لیے مقرر فرمایا ہے اور ہمارے لیے پسند فرمایا ہے، اس دین کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی اصلاح ہو اور اس کے دل، اس کی روح اور اس کے نفس کا تزکیہ ہو جائے، پاک ہو جائے، نکھر جائے، سنور جائے، سدھر جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا مظہر ہے۔ اللہ نے رحمت فرمائی، قرآن اتارا، قرآن سکھایا، الرحمن علم القرآن۔ اللہ رب العزت نے رحمت فرمائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت کو اللہ رب العزت نے بہت بڑے احسان سے تعبیر فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ ان کے اندر انہی میں سے انسان رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اس تزکیے کو، یہ جو عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مواقع پر اس کا استعمال ہوا ہے۔ کبھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کے اندر اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور کہیں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، سورج اور اس کی چمک دمک، اس کی روشنی، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے آتا ہے، سورج آگے آگے ہوتا ہے، چاند پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم اذا جلاہا، جب وہ رات کو روشن کر دیتا ہے۔ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا،
اور رات کی قسم جب وہ اس زمین کے اوپر چھا جاتی ہے، واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا، اور آسمان کی قسم اور اس کے بنانے کی قسم یا اس کی جس نے اس کو بنایا، دونوں طرح معنی کیا علماء نے۔ والسماء وما بناہا، آسمان کی اور اس کے بنانے کی قسم، یا آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی قسم۔ قدرت والا ہے، عظمت والا ہے، حکمت والا ہے، اتنی بڑی مخلوق بنائی ہے اس نے، اور پھر اس آسمان کو اس نے بغیر ستونوں کے تھام رکھا ہے۔ رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، سورہ رعد میں فرمایا کہ آسمان کو اس نے اٹھایا ہے، نیچے کوئی ستون اور ٹیک نہیں ہے، بغیر سہارے کے آسمان کو کھڑا کیا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ الحج کے اندر، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، آسمان کو بھی اللہ نے تھاما ہوا ہے اور زمین کو بھی اللہ رب العزت نے سنبھالا ہوا ہے، یہ اپنی جگہ سے ہٹتے نہیں ہیں، جہاں اللہ نے ان کو رکھا ہوا ہے وہاں ٹھہرے ہوئے۔ تو اس کا بنانا اور بنانے والا بڑا عظیم ہے۔ والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا، اور قسم ہے اس زمین کی اور اس کے بچھانے کی، یا اس ذات کی جس نے اس کو بچھا دیا۔ طحا کا معنی ہوتا ہے ہموار کر دیا، اور اس کو ایسا بنا دیا رہنے والوں کے لیے کہ پاؤں رکھے تو زمین بیٹھتی نہیں ہے، اور اگر کھودنا چاہیں تو زمین کھود کر اس کے اندر کئی کئی منزلیں نیچے جا سکتے ہیں، اور اس میں کھیتی باڑی کر سکتے ہیں، اس میں نہریں نکال سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے زمین کو اتنا نرم بھی نہیں بنایا کہ انسان اس میں دھنس جائے، اور اتنا سخت بھی نہیں بنایا کہ انسان اس میں کھود کے کوئی چیز بنا ہی نہ سکے۔ اللہ رب العزت نے اس کو مہاد بنا دیا ہے، بچھونا بنا دیا ہے، اور انسان کے لیے اس کو ہموار کر دیا ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور انسان کی ضرورت کی چیزیں اللہ رب العزت نے زمین میں رکھی۔ والارض وما طحاہا، یہ ساری چیزوں کی قسم اللہ رب العزت نے کھا کر، یعنی سورج اور سورج کا نظام، سورج کا نظام، سورج کے جو سیارے ہیں اس کے گرد گردش کرنے والے، انہی میں سے ایک زمین بھی ہے، انہی میں سے چاند بھی ہے۔ یہ سورج اور اس کے گرد گھومنے والے سارے ستارے، یہ اس کی عظمت اور قدرت پر گواہی دے رہے ہیں، اور چاند بھی اس کے ساتھ ہے، زمین بھی اس کے ساتھ ہے، اور اس سورج اور چاند کی وجہ سے دن رات پیدا ہوتے ہیں، دن رات پیدا ہوتے ہیں۔ سورج جو ہے یہ دن کو روشنی مہیا کرتا ہے، اور چاند کو روشنی بھی سورج سے ملتی ہے، اور رات کو چاند روشن کر دیتا ہے اور دن کو سورج روشن کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے نظام بنایا ہوا ہے۔ یہ نظام اس کی حکمت، اس کی قدرت، اس کی عظمت کی گواہی دے رہا ہے۔ والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا، اور قسم ہے اس جان کی جو انسان کو اللہ رب العزت نے بنایا۔ اس انسان کی جان کو اللہ رب العزت نے نفس کہا ہے، جان جس کے اندر روح ہے، جو اس کے ساتھ یہ جسم ہے۔ ونفس وما سواہا، اور اس کے بنانے کی یا اس کے بنانے والے کی قسم، جس نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ انسان، اللہ رب العزت نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ فرشتوں جیسا بن کے فرشتوں سے اونچا اور آگے جا سکتا ہے۔ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، اللہ نے اس میں یہ قوت رکھی ہے، یہ استعداد رکھی ہے، یہ قابلیت رکھی ہے اللہ رب العزت نے انسان کے اندر، اور اس کے اندر یہ بھی صلاحیت ہے کہ اگر یہ فرشتوں والی صفات کو اختیار نہ کرے اور نیکی والے کام نہ کرے تو یہ جانور بن جاتا ہے، اور پھر یہ جانور ہی نہیں ہوتا، پھر یہ انسان جانوروں سے نیچے، نیچوں سے نیچے کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہوتی جو گھٹیا ہو، انسان اس سے بھی گھٹیا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، یہ دونوں صلاحیتیں انسان کے اندر ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر انسان کو سجھا دیا، انسان کے دل میں ڈال دیا،
انسان کو اس کی سوجھ اور اس کی بوجھ عطا فرما دی، سوجھ بوجھ عطا فرما دی، فجورہا و تقواہا، کہ یہ ہے تیرا نافرمانی اور غلط کاری اور بدکاری والا راستہ، اور یہ ہے تیرا تقوی، پرہیزگاری اور نیکوکاری والا راستہ۔ دونوں ہی اللہ رب العزت نے انسان کو بتا دیے۔ قد افلح من زکاہا، اب یہ جو جان ہے جس نے اس کو نکھار لیا، جس نے اس کو سنوار لیا، جس نے اس کو پاک کر لیا، قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، بالکل گھاٹے میں چلا گیا، سب کچھ ضائع کر بیٹھا، ہر شے روڑ دی اس نے۔ من دساہا، جس نے اس قیمتی جان کو مٹی میں رلا دیا، جس نے اس کو خاک میں ملا دیا، جس نے اس کو ضائع کر دیا، اس مٹی کے اندر ضائع کر دیا، اس کو اس دنیا کے اندر کھپا دیا، اور اس زندگی کے لیے کچھ نہ کیا جو انسان کی اصل زندگی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس جان کے تزکیے کو انسان کی کامیابی قرار دیا، اور اس کو ایسا بنا دینا کہ یہ آلودہ ہو، یہ ناپاک ہو، یہ مٹی میں رلی ہوئی ہو، یہ جان، اس کو اللہ رب العزت نے انسان کی ناکامی قرار دیا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن جن صورتوں کی تلاوت کرتے تھے، عید کی نماز میں بھی، جمعے کی نمازوں میں بھی، عام اجتماعات کے اندر سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ، پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھتے تھے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھتے تھے۔ اس میں بھی اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی، قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص، من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا، فصلی، اور نماز پڑھی۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ تو ان باتوں کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دین کو اللہ رب العزت نے اس لیے مقرر کیا ہے اور ہمارے لیے پسند کیا ہے کہ ہم سدھر جائیں، ہم سنور جائیں، ہماری اصلاح ہو جائے، اور ہمارے نفوس اور ہمارے قلوب کا تزکیہ اور تطہیر ہو جائے۔ جتنی علائشیں اور جتنی آلودگیاں اور جتنی گندگیاں ہیں اس زندگی کے اندر، ان سب سے انسان پاک ہو جائے، اور طیب، طاہر، متقی، پرہیزگار، نیکوکار بن کے انسان اللہ کا محبوب بن جائے، اور اس جنت کا وارث بن جائے جو جنت نیکوں کا گھر ہے اور پاکیزہ جگہ ہے، اور وہاں صرف پاکیزہ لوگ ہی جائیں گے، ناپاک لوگ وہاں نہیں جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس نفس کو پاک کرنا، اس کو نکھارنا، اس کو سنوارنا، یہ اس دین کا مقصد ہے۔ اور اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے مشن دیا ہے، وہ یہی ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو نکھارنا ہے۔ اور یہاں میں ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کو اس معاشرے کی طرف جس معاشرے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ لوگ، آہستہ یہ آواز اچھی ہوتی ہے، اونچی آواز جو ہے نا یہ اچھی نہیں ہوتی، آواز سنائی دینے والی ہونی چاہیے، پریشان کرنے والی آواز نہیں اچھی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا وہ عرب کا معاشرہ تھا۔ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بالکل بے راہ تھے، ان کو صحیح راستہ معلوم نہیں تھا، توحید نہیں جانتے تھے، رسالت بے خبر تھے، آخرت نہیں مانتے تھے، کہتے تھے یہی دنیا کی زندگی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، بس یہ دنیا کی زندگی ہے، یہیں مر کھپ جانا ہے اور اس کے بعد کوئی نہیں اٹھنا، ہم نے نہیں اٹھنا، آخرت کو نہیں مانتے تھے۔ اور
رسالت کو نہیں مانتے تھے، حالانکہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ان کے دین کے اوپر ہیں، ان کے دین کے اوپر ہیں، لیکن نبوت اور رسالت کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتے کہ نبی کیا ہوتا ہے، رسول کیا ہوتا ہے، اللہ کی توحید کو نہیں مانتے تھے، شرک کرتے تھے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی ان کو تو کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا یہ کہتا ہے کہ ایک ہی الہ ہے جو ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے؟ دنیا کا نظام تو چلتا نہیں ہے کسی سے، بادشاہ سے، وزیروں کے بغیر، مشیروں کے بغیر، جنرلوں کے بغیر، سپاہیوں کے بغیر، سیکٹریوں کے بغیر، مختلف قسم کے محکموں کے بغیر، اور یہ ساری کائنات کا نظام اکیلا اللہ چلا رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شرک کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، اور ظلم، خون ریزی، قتل و غارت، لوٹ مار، یہی ان کا طرز زندگی تھا۔ اور شراب پینا اور غلط کام کر کے، یہ نہیں کہ انسان کوئی شرمندگی محسوس کرے بلکہ اس پر فخر کرتے تھے۔ عرب کی شاعری کے اندر ایسے قصیدے موجود ہیں جن کے اندر گناہ کر کے فخریہ اس کا بیان کرتے ہیں۔ تو اس معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے قرآن کی آیتیں پڑھ کر ان کو سنائیں، اور انہوں نے سن کر پھر قرآن کے مطابق عمل کیا۔ جو قرآن نے کہا انہوں نے مانا، اور قرآن کی تعلیم کو قبول کر کے، قرآن کے پیغام کو سن کر مان کر، وہ لوگ اتنے نکھرے، اتنے سنورے، اتنے سدھرے اور اتنے ستھرے بن گئے، اللہ اکبر، کہ ان کی نگاہ بھی بہت بلند ہو گئی، اور اللہ رب العزت کے ہاں ان کی محبوبیت بھی اعلیٰ درجے کی ہو گئی۔ اور ایسے لوگ تھے کہ فرشتے ان کو سلام کرنے کے لیے آتے تھے، فرشتے ان کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور وہ بیمار ہو گئے، اور بیماری بھی ایسی، پیٹ لوز ہو گیا، اسہال، جلاب ہو گیا، پیٹ میں کوئی چیز ٹھہرتی نہیں، پانی بھی نہیں ٹھہرتا، کھانا بھی نہیں ٹھہرتا، کمزور ہو گئے، سوکھ کے کانٹا ہو گئے، اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ رفع حاجت کی جگہ پر جا کر ضرورت پوری کر سکیں، چارپائی کے اوپر ہی پڑے ہوئے، اللہ اکبر۔ اور وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، سنگا وڈ دیتا، چارپائی پر ہی فارغ ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ ایک آدمی آیا ان کو پوچھنے کے لیے، دیکھا بالکل کانٹا جسم ہے اور یہ حالت ہے، تو کہنے لگا عمران تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے الحمدللہ، میں جس حال میں ہوں میں اللہ کا شکر کرتا ہوں، اور تو تعجب کر رہا ہے میری حالت دیکھ کر؟ الحمدللہ، میں اس چارپائی کے اوپر اس حالت میں ہوں، اللہ کے فرشتے میری ملاقات کے لیے آتے ہیں اور مجھے سلام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ مقام ملتا ہے ان پاک بازوں کو، ان نیکوکاروں کو، ان پرہیزگاروں کو، جب قرآن کی بات سنتے ہیں۔ اندازہ کریں، ایک دو باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ قرآن کو کس طرح سنتے تھے۔ عرب کے معاشرے کے اندر شراب فخریہ پی جاتی تھی، اور جو شراب کی مجلس میں نہیں آتا تھا اس کو کہتے تھے یہ بخیل ہے۔ کیوں؟ شراب پی کر نشہ چڑھنا، بہادری کے کام کرنا یا سخاوت کرنا، اور جوا کھیلنا، اور جوئے میں جو جیتنا وہی لوگوں میں تقسیم کر دینا۔ اونٹ ہی ہوتے تھے ان کے پاس، بکریاں، اونٹ، ان کی شرط باندھنی، جو شرط لگائی ہے، جو جیتا وہی ذبح کر کے لوگوں کو کھڑا دیا، غریبوں کو کھلا دیے، لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ تو یہ فخریہ کام تھا ان کا، جوا بھی اور شراب بھی۔ اور شراب اس قدر اس کے رسیہ تھے، عربی کا ایک شاعر جو ہے وہ کہتا ہے اذا مت فدفنی الی جنبی کرمۃ تروی عظامی بعد موتی عروقها، کہتا ہے جب میں مر جاؤں نا، اپنے وارثوں کو کہتا ہے مر جاؤں تو میری قبر کے اوپر انگور کی بیل لگا دینا، تاکہ انگور کی جڑ سے میری ہڈیوں کو بھی شراب ملتی رہے، میری ہڈیوں کو بھی شراب ملتی رہے۔ ایسے شراب کے رسیہ تھے، اور یہ ان کے ہاں کوئی عیب نہیں تھا بلکہ فخریہ چیز تھی۔ اب اللہ رب العزت نے پہلے قرآن مجید میں یہ حکم نازل فرمایا
کہ جب نماز کا وقت ہو تو شراب نہیں پینی. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. بلکہ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ حکم نازل فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ اس میں گناہ بھی ہے اور لوگوں کے فائدے کی بھی چیزیں ہیں اس کے اندر. شراب کے اندر فائدہ کیا تھا؟ سخاوت کرتے تھے، بہادری کے کام کرتے تھے، کہتے تھے کہ اس سے جسم میں توانائی آ جاتی ہے. نشے کے ساتھ انسان کا جسم جو ہے یہ زیادہ کام کرنے لگ جاتا ہے. فائدہ بھی ہے لیکن اس میں گناہ بھی ہے. پہلے یہ حکم آیا تو کئی لوگوں نے جب یہ جانا کہ اس کے اندر گناہ کا پہلو ہے تو انہوں نے اس سے ہاتھ کھینچ لیے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. جب نماز کا وقت قریب ہو تو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا. اس وقت شراب نہیں پینی. نشہ چڑھا ہوا ہو تو شراب نہیں پینی. کیوں؟ اس لیے کہ نماز انسان کو ایسے پڑھنی چاہیے. یہ بات ذرا نوٹ کرنے کی ہے. جب انسان کو پتہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. میری بات پہ ذرا غور کیجیے. نماز غور کر کے پڑھنی چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. میں اور آپ اکثر نماز پڑھتے ہیں، الفاظ پڑھ لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. اس لیے کہ انسان کو پتہ نہیں ہوگا میں منہ سے کیا نکال رہا ہوں، الٹی سیدھی بات نکل جائے گی. اس لیے نماز کے الفاظ صحیح کرنے چاہیے. محترم امام صاحب، خطیب صاحب، قاری صاحب، ان سے کہیں کہ ہماری نمازوں کے الفاظ صحیح کروائیں. ہم صحیح الفاظ کے ساتھ نماز پڑھیں اور کوشش کر کے الفاظ کا موٹا موٹا معنی سمجھ لیں کہ میں کہتا کیا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے فانما یناجی ربہ، تو وہ اپنے رب کے ساتھ مناجات کرتا ہے. مناجات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سرگوشی کرنا. سرگوشی کرنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی کو قریب بلا کے اس کے منہ کے ساتھ کان کے ساتھ منہ لگا کے آہستہ سے بات کرنا. ایسے 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 کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا. یہ کس کے ساتھ کرتا ہے آدمی؟ جس کے ساتھ پیار ہوتا ہے، جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جس کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے. تو اللہ کے ساتھ انسان مناجات کرتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. اس لیے نماز کے الفاظ بھی صحیح کریں، نماز کا معنی مفہوم بھی سمجھیں. اور مشکل کوئی نہیں ہے، مشکل کوئی نہیں ہے. آج کل تو بڑی آسانی ہے. موبائل کے اندر موجود ہیں ترجمے والی نمازیں، ان سے انسان ترجمہ سیکھ سکتا ہے. سنا کے لکھا ہوا موجود ہے، وہاں سے پڑھ سکتا ہے. تھوڑی سی محنت کی جائے تو ہم زبانیں سیکھ لیتے ہیں، انگریزی زبان کے الفاظ سیکھ لیتے ہیں، ان کا معنی مفہوم سیکھ لیتے ہیں. اگر اس پہ محنت کریں گے تو کیا نہیں کامیاب ہو سکتے ہیں. صرف توجہ کی ضرورت ہے. خیر بات آ گئی ہے کہ نماز کی نشے کی حالت میں نماز سے منع کر دیا. کئی لوگوں نے پھر شراب چھوڑ دی. اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ گیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، شراب اور جوا، والازلام، انما الخمر والمیسر والانصاب، اور یہ جو آستانے ہیں جہاں لوگ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جہاں لوگ جا کے ماتھے ٹیکتے ہیں، جہاں لوگ جا کے نیازیں دیتے ہیں، نظریں دیتے ہیں، یہ انصاب جن کو آستانے اور استھان کہتے ہیں. ہندی میں استھان کہتے ہیں، ہماری زبان میں آستانہ عالیہ. یہ جو آستانے ہیں الانصاب والازلام، اور قسمت کے پانسے، قسمت کے تیر اور قسمت کی چیزیں جن سے غیب کی خبر معلوم کرتے ہیں کہ میرے لیے کیا لکھا ہے، میری قسمت کیا ہے، میرا مستقبل کیا ہے، اور میرے لیے کیا ہونے والا ہے، میں یہ کام کرنے والا ہوں، کیسا ہے میرے لیے. آج کل لوگ استخارے کرواتے ہیں اور موبائل کے اوپر لوگوں کو استخارے کا جواب دیا جاتا ہے. اور اسی طرح کئی لوگ جو ہے نا وہ فال نکال کے، طوطے فال نکالنے والے اور کوئی اور اس طرح کے لوگ ہیں، یہ سارے کام ان کے اندر ہوتے تھے. اللہ رب العزت نے ان سارے کاموں کا ذکر فرما کر کہا رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی اور پلیدی ہے، یہ شیطانی کام. فاجتنبوہ، چھوڑ دو ان کو، بچ جاؤ ان سے، لعلکم تفلحون، اگر کامیابی چاہتے ہو. تو یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کرنے والے بندے کو بھیج دیا، جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو مسلمانوں
شراب اور جوا حرام ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھا اور میرے باپ ابو طلحہ ان کی والدہ کے شوہر تھے، ان کے باپ تو فوت ہو گئے تھے لیکن ان کی والدہ کا شوہر، ان کو باپ ہی کہا اس لیے کہ جو ماں کا شوہر ہوتا ہے وہ باپ ہی ہوتا ہے۔ تو ابو طلحہ اور ان کے پاس کچھ اور بھی لوگ تھے، مجلس جمی ہوئی تھی اور شراب کا دور چل رہا تھا، تو میں ان کو شراب ڈال ڈال کے دے رہا تھا اور وہ اس کے جام پی رہے تھے۔ اندازہ کریں ذرا، یہ باہر اعلان ہو رہا ہے، مجھے کہا جا سن جا کے اعلان کیا ہو رہا ہے۔ گئے سننے، سن کے آئے، کہنے لگے اعلان ہو رہا ہے اللہ کے رسول پر قرآن نازل ہوا ہے، ان الخمر قد حرمت، شراب حرام ہو گئی۔ کوئی پولیس نہیں آئی، کوئی سی آئی ڈی والا نہیں آیا، اعلان سنا آ کے بتایا۔ اب جس کے ہاتھ میں جام ہے منہ کی طرف نہیں آیا، جس نے منہ کو لگایا ہوا ہے اس نے منہ سے ہٹا دیا، جس کے منہ میں ہے اس نے اندر نہیں انڈیلی، اس نے الٹ دی، اور جو مٹکے میں پڑی ہوئی ہے وہ باہر نکال کے گلی میں بہا دی۔ کوئی نہیں آیا، قرآن ہے، قرآن کا پیغام آیا فوراً قبول کر لیا۔ تو اس چیز نے ان لوگوں کو سدھار دیا، اس چیز نے ان لوگوں کو سدھار دیا۔ وہ قرآن سنتے تھے اور مانتے تھے۔ ہم قرآن سنتے ہیں، سبحان اللہ تو کہہ لیتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے داد تو دے لیتے ہیں، لیکن جب عمل کرنے کی بات آتی ہے، افسوس کی بات ہے کہ پڑھنے والا بھی کوتاہی کرتا ہے اور سننے والا بھی کوتاہی کرتا ہے۔ وہ لوگ ایسے نہیں تھے، وہ لوگ ایسے نہیں تھے۔ ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ زمانہ جاہلیت میں ڈکیت تھے اور ان کا کام تھا دیواریں پھلانگ کے لوگوں کے گھر میں اتر جانا اور چوری چکاری کرنا، یہ ان کی مہارت تھی۔ مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو مرثد، مرثد ابن ابی مرثد الغنوی، مرثد ان کا نام تھا، مرثد ابن ابی مرثد الغنوی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرثد یار تیرے لائق ایک کام ہے تو کرے گا؟ جی یا رسول اللہ فرمایا ہمارے ساتھی مکے میں قید ہیں، ان کو زنجیریں باندھ باندھ کر قید کیا ہوا ہے، تو تجھے دیواریں پھلانگنے کا بڑا تجربہ ہے، جا تو ان کو آزاد کروا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہنے لگے حاضر یا رسول اللہ، میں جاتا ہوں۔ تو مکے آ گئے اور جس گھر میں قیدی ہوتا رات کو دیوار کے اوپر چڑھ جاتے اور رسی ہوتی تو کھول دیتے، زنجیر ہوتی تو کاٹ دیتے اور اس کو کہتے جا بھی تیرا اللہ بیلی، اور پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو۔ اور ان کا ایک عورت کے ساتھ تعلق تھا جس کا نام عناق تھا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ تعلق رکھنا تو کوئی ان کے لیے بری چیز نہیں تھی، اس کو عام لوگ کرتے تھے اور فخریہ کرتے تھے۔ جیسے نعوذ باللہ آج کل بھی یہ معاملہ موجود ہے، اللہ کا شکر ہے ہمارے عام معاشرے کے اندر تو یہ حالت نہیں ہے، لیکن یہ جو ایلیٹ کلاس ہے نا، جو اونچے درجے کے لوگ ہیں، وہاں یہ کوئی برائی نہیں ہے، وہاں یہ کوئی برائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی اور ہمارے ملک کو بھی، اللہ تعالیٰ اس گندگی سے محفوظ رکھے۔ تو ان کا تعلق تھا اس کے ساتھ، تو یہ اندھیرے میں جا رہے ہیں، اس نے اندھیرے میں ان کو پہچان لیا، کہنے لگی مرثد، کہنے لگے ہاں۔ تو عناق، کہنے لگی ہاں۔ کہنے لگی اب مرثد اب انتظار کس چیز کا، رات اندھیرا، میں اور تو اکیلے، آ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہنے لگے عناق سن لے، اسلام نے زنا حرام کر دیا، اسلام نے زنا حرام کر دیا ہے۔ کہنے لگی تو مسلمان ہو گیا ہے؟ کہنے لگے ہاں میں مسلمان ہو گیا۔ اندازہ کریں، کوئی ہے دیکھنے والا، گناہ کا موقع ہے، اس کے ساتھ تعلق ہے پرانا، لیکن یہ اسلام ہے اور یہ قرآن ہے۔ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بڑی گندگی ہے، بے حیائی ہے، بدکاری ہے، یہ برا راستہ ہے، تباہی کا راستہ ہے۔ جب زنا کسی قوم کے اندر پھیلتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بیماریاں اور ایسے امراض اللہ مسلط کر دیتا ہے جو پہلوں نے کبھی سنے دیکھے ہی نہیں ہوتے، لا علاج بیماریاں۔
ایسے وائرس آ جاتے ہیں اور ان کے ایسے اللہ اکبر وہ کیا ان کے ویریٹ ایسے نئے سے نئے سامنے آتے رہتے ہیں جن کا علاج نہیں ہوتا. اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو حرام کیا. تو کہنے لگی میں شور ڈال دوں گی، ابھی میں شور ڈال دوں گی کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ جو لوگوں کے گھروں میں جا کر قیدیوں کو چھڑا کر بھگواتا ہے یہ تو وہ ہے. کہنے لگا جو مرضی کر. اس نے شور ڈال دیا. کہنے لگا یہ ایک صحابی ہے اور یہ یہاں آیا ہوا ہے، پکڑ لو اس کو، پکڑ لو، پکڑ لو اس کو، پکڑ لو. لیکن وہ بڑے تیز رفتار تھے، گھوڑے سے زیادہ تیز رفتار تھے. کہتے ہیں میں بھاگا اور بھاگ کے ایک جگہ جا کے میں نے پناہ لے لی اور وہ میرے پیچھے نکلے مجھے تلاش کرنے کے لیے. اور میں جہاں چھپا ہوا تھا تو ان میں سے کسی آدمی نے وہاں پیشاب کیا، وہ پیشاب میرے سر میں پڑا لیکن ان کو پتہ نہیں چلا کہ میں یہاں ہوں. جب دن چڑھا تو میں وہاں سے نکلا. تو جس چیز کو اسلام نے حرام کیا ہے پھر وہ زندگی سے نکل گئی. یہ تو دو چیزیں میں نے آپ کو شراب اور زنا کے حوالے سے مثال دی. اللہ اکبر. اور ایک مثال اور سن لیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ وہی حضرت انس کے جو والد تھے، ان کے پاس مدینے میں بڑی زمین تھی، بڑے اچھے اچھے باغ تھے. اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تمہیں نیکی کی حقیقت اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک تم وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے، جو تمہاری پیاری چیز ہے نا. جب تک اللہ کے لیے وہ قربان نہ کرو نا تو پھر نیکی کیا. جب اس سے محبت ہے تو اس پیارے کے لیے پیاری چیز دو. کہنے لگے یا رسول اللہ تعالیٰ پیاری چیز مانگتا ہے اور بے روحا وہ باغ جہاں آپ بھی جا کے آرام کرتے ہیں، مدینے میں چوٹی کا باغ ہے اور وہ میرا باغ مدینے میں اس کی ٹکر کا کوئی باغ نہیں ہے. میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اللہ کو دے دیا، آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کر دیں. قرآن سنا، ماننے کے لیے تیار ہو گئے. ہم سنتے ہیں اور سن کے وہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. وہ قرآن سنتے تھے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان پر قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں. تزکیہ کیا تھا؟ قرآن سنا دیا اور انہیں قرآن سنا اور قرآن کو مان لیا. سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. تو یہ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ یہ ہوتا ہے جسم اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو صلاحیتیں رکھی ہیں نیکی کی، پرہیزگاری کی، ان کو مضبوط کرنا، ان کو قوت دینا، ان کو متحرک کرنا، ان کو فعال کرنا، ان کو موٹیویٹ کرنا، ایکٹیو کرنا کہ یہ کام کریں اور انسان کو اوپر اٹھائیں. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو تم میں ایمان والے ہیں اللہ ان کو اونچا کرتا ہے. جنت کہاں ہے؟ اوپر. عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت الماویٰ، آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہی ہے اور وہاں جنت ہے. انسان بلند ہوتا ہے اس جنت تک جانے کے لیے. اور جو انسان اللہ اکبر جہنم والے راستے پہ جاتا ہے وہ نیچے جاتا ہے. جہنم کہاں ہے؟ بہت نیچے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کی مجلس میں بیٹھے تھے تو انہوں نے ایک آواز سنی، گم، جیسے کوئی چیز گہرائی میں گرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کئی چیزیں دکھا دیتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کی نشانیاں ظاہر ہوتی تھیں. صحابہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کی نشانیاں ہم نے دیکھی ہیں. ہم لقمہ اٹھاتے تھے اور وہ لقمہ سبحان اللہ پڑھتا اور وہ ہمارے منہ میں جاتا تھا، سبحان اللہ پڑھتے ہوئے، اللہ اکبر. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنکر اللہ کی تسبیح پوڑتے تھے اور پتھر سلام کرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ پہاڑ پیار کرتا تھا. فرمایا یہ میرے ساتھ پیار کرنے والا پہاڑ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے وہ ایک لکڑی کا ستون تھا جس سے ٹیک لگا لیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرسی بنی، ممبر بنا، تو آپ نے اس کو چھوڑ کے ممبر کے پاس آئے تو وہ رونے لگ گیا، بچے کی طرح بلکنے لگ گیا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آ کے سینے سے لگا لیا, خاموش ہو گیا. یہ چیزیں پیار کرتی تھی اللہ کے رسول کے ساتھ, تو صحابہ کو یہ چیزیں محسوس ہوتی تھی. انہوں نے آواز سنی, فرمایا جو تم نے آواز سنی ہے؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا یہ ایک پتھر تھا, پتہ نہیں کتنی مدت سے گر رہا تھا اور اب جہنم کے پیندے میں پہنچا ہے, اس کے گرنے کی آواز آئی, اللہ نے ان کو سنا دی. تو جہنم نیچے ہے, جنت اوپر ہے. جو نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری والا کام ہے یہ انسان کو اوپر کرتا ہے, اور جو جہنم والے کام ہیں, چوری ہے, بدکاری ہے, خیانت ہے, لوٹ کھسوٹ ہے, رشوت خوری ہے, ظلم زیادتی ہے, حسد ہے, غیبت ہے, لوگوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم کرنا ہے, یہ کام سارے جہنم والے ہیں. یہ انسان کو نیچے لے کے جاتے ہیں. نیچے جانا آسان ہوتا ہے اور اوپر چڑھنا مشکل ہوتا ہے. اور جو نیچے کی طرف جاتا ہے لڑکتا چلا جاتا ہے. ثم رددناه اسفل سافلین. اللہ رب العزت نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے بڑی بہترین ساخت پر. یہ اوپر بھی جا سکتا ہے, صلاحیت ہے اس کے اندر, جتنا اونچا جانا چاہے چلا جائے, اور یہ نیچے بھی جا سکتا ہے, یہ بھی اس میں صلاحیت ہے. اگر فسق و فجور, نافرمانی اور بدکاری والا راستہ اختیار کرے تو نیچے جائے گا. نیچے جاتے جاتے رددناہ اسفل سافلین, سارے نیچوں سے نیچا ہو جائے گا. اور اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم. جو کافر ہیں, مشرک ہیں, وہ ایسے کافر جو کسی کتاب کو نہیں مانتے, جیسے ہندو ہیں یا عرب کے مشرک تھے یا اور اس طرح کے مشرک ہیں, یا اہل کتاب یہودی اور عیسائی. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم, یہ جہنم کی آگ میں جائیں گے. اولئک هم شر البریہ, فرمایا یہ ساری مخلوق میں سب سے بدتر لوگ, کتے, خنزیر, اور اس سے بھی گھٹیا کوئی مخلوق ہو یہ اس سے بھی برے. انسان اتنا نیچے چلا جاتا ہے, اور اگر یہ نیکی کی طرف آئے, اوپر جائے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن, جو قرآن کا ماہر ہے. مہارت صرف یہ نہیں ہوتی کہ انسان قرآن پڑھتے ہوئے اٹکے نہ, ہم تو اسی کو مہارت سمجھتے ہیں. بڑا پکا حافظ ہے جی, کہیں اٹکتا نہیں ہے, رکتا نہیں ہے, اسے مشابہ نہیں لگتا, اور یہ بھولتا نہیں ہے, ایسی غلطی نہیں آتی. سارے قرآن میں ایک غلطی نہیں آئی. یہ خوبی ہے, لیکن یہ اصل خوبی نہیں ہے. اصل خوبی یہ ہے کہ انسان قرآن پڑھے اور انسان کا دل نرم ہو جائے, اور انسان قرآن پڑھے اور قرآن کے مطابق انسان کا کردار اور انسان کی سیرت بن جائے. انسان قرآن کے مطابق اس کی زندگی بن جائے. یہ اصل مہارت ہے قرآن کی, پڑھنے کی مہارت, سمجھنے کی مہارت اور عمل کرنے کی مہارت. یہ الماہر بالقرآن, جو قرآن کا ایسا ماہر ہے کہ پڑھتا بھی ہے, سمجھتا بھی ہے, عمل بھی کرتا ہے, اور قرآن اس کا ساتھی بن جاتا ہے. فرمایا یہ فرشتوں کا ہم مرتبہ ہو جاتا ہے, مع السفرۃ الکرام البررہ. یہ قرآن کی مہارت اس کو فرشتوں کا ہم مرتبہ بنا دیتی ہے, ان کے ساتھ جا ملتا ہے, بلکہ ان سے بھی آگے چلا جاتا ہے. فرشتے جنت میں ان کو سلام کرنے کے لیے اور ان کی عزت افزائی کرنے کے لیے یدخلون علیہم من کل باب, ہر دروازے سے آ کر کہیں گے جناب آپ کو سیلوٹ کرتے ہیں, آپ کو سیلوٹ کرتے ہیں, سلام 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 سلام. فرشتوں کی طرف سے بھی اور اللہ کی طرف سے بھی سلام اترے گا, سلام قولا من رب الرحیم. کیا شان ہوگی, اللہ اکبر. تو قرآن جو ہے اس کے ذریعے ان کا تزکیہ ہوا. جو نیکی کی قدریں ہیں یہ ان کے اندر بڑی پھیلی, اور ان کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو سنوارا, اور جو برائی والے پہلو ہیں ان سے اپنے آپ کو بچایا. بس بات لمبی ہو رہی ہے, میں مختصر کروں تو سب سے جو گندی چیز ہے وہ شرک ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں شرک سے محفوظ رکھا ہے. ہم قبر پرست نہیں ہیں, توحید پرست ہیں. لیکن یہاں میں ایک بات رکھوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الخفی, جو سب سے زیادہ مجھے تمہارے متعلق خدشہ ہے نا وہ مخفی شرک کا ہے, چھپے ہوئے شرک کا ہے. چھپا ہوا شرک کیا ہوتا ہے؟
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے۔ شرک جلی تو یہ ہے کہ انسان قبر پوجتا ہے یا کسی مردے کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ میری قسمت بنا دے، میری کشتی پار لگا دے، یا میری دستگیری کر، یا میری کار سازی کر۔ یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ شرک خفی کیا ہوتا ہے؟ شرک خفی ہوتا ہے کہ انسان کام کرے اور دل میں بات یہ ہو، وہ دیکھتا پہ نماز بڑی اچھی پڑھتا ہے، پیسے دیے یہ لوگ میری تعریف کریں، ریاکاری، دکھاوا، لوگوں میں نیک نامی، لوگوں میں مقبولیت۔ یہ جو مخفی شرک ہے ریاکاری والا، یہ بھی بڑا خطرناک ہے۔ جو شرک جلی ہے وہ تو ایسا ہے کہ اس کے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں، اور یہ جو شرک خفی ہے ریاکاری والا، یہ ایسا ہے کہ بڑے سے بڑا عمل اللہ کے ہاں بے قیمت ہوتا ہے۔ وہ حدیث یاد ہے، اللہ اکبر، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے تو ان کو غشی پڑ جاتی تھی۔ سب سے پہلے قیامت والے دن جن لوگوں کو جہنم میں ڈال کے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، ایک عالم دین اور قاری ہوگا، دوسرا سخی ہوگا، اور تیسرا شہید ہوگا۔ کس لیے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ اس عالم اور قاری سے پوچھیں گے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم پڑھا، پڑھایا، دین کی خدمت کی۔ فرمایا میرے لیے نہیں کی، اس لیے کی تھی لوگ تجھے قاری کہیں، علامہ کہیں، تجھے عالم فاضل کہیں، تجھے شیخ کہیں۔ لوگوں نے کہہ دیا جا میرے پاس کچھ نہیں، لے جاؤ اس کو، پکڑو، منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو۔ سخی کو کہا جائے گا میرے لیے کیا کر کے آیا؟ میں نے تمہیں مال دیا تھا، جہاں ضرورت تھی میں نے خرچ کیا، لوگوں کے اوپر خرچ کیا، مسجدوں کے اوپر خرچ کیا، یتیموں بیواؤں کے اوپر خرچ کیا، بڑی لسٹ گنائے گا۔ اللہ فرمائے گا میرے لیے تو نہیں کیا، تو نے تو اس لیے کیا تھا تاکہ کہا جائے بڑا دریا دل ہے، بڑا دیالو ہے، بڑا خرچ کرنے والا ہے، بڑا لٹانے والا ہے، بڑا سخی ہے، بڑا فیاض ہے۔ لوگوں نے کہہ دیا میرے پاس کچھ نہیں۔ اور وہ جو شہید ہے، جس کو لوگ شہید کہتے تھے، زندہ باد کہتے تھے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کو پوچھیں گے میرے لیے کیا کر کے آیا؟ تجھے صحت دی تھی، تجھے جان دے دی، تجھے قوت دی تھی۔ کہے گا میں تیرے لیے لڑا، حتیٰ کہ میں تیرے لیے شہید ہو گیا، میری جان چلی گئی، میں میرے لیے نہیں، تو نے اس لیے لڑائی لڑی تھی اور تیری جان گئی تھی تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا دلیر ہے، بڑا شیر دل جوان، بڑا بہادر ہے۔ تیری بہادری کے بڑے تذکرے ہوئے، تجھے تمغے بھی ملے اور تمہیں بہت کچھ لوگوں نے دیا، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں۔ یہ شرک خفی، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اخلاص للہیت۔ اور دوسری چیز نفاق، کھوٹاپن۔ کھوٹاپن کیا ہوتا ہے؟ اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے، نہیں، اندر باہر ایک ہونا چاہیے۔ نفاق بھی بہت بری چیز ہے، شرک بھی، شرک جلی بھی اور شرک خفی بھی۔ اور نفاق جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عقیدے کا نفاق، ایک عمل کا نفاق۔ عقیدے کا نفاق یہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ انسان کو دین کی ترقی اچھی نہ لگے، مسجد سے نفرت، مولوی سے نفرت، مدرسے سے نفرت، دین سے نفرت، اور یہ پسند کرے کہ ان کا نام نہ لو۔ کئی لوگ کہتے ہیں یہ پاکستان کے ساتھ جو لگا نا، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ، اسلامی ختم کر دو، پاکستان ریپبلک آف پاکستان، یعنی پاکستان کو صرف ریپبلک بنا دو، ایک جمہوری ملک بنا دو، یہ اسلام کا کیوں لاحقہ لگایا ہوا ہے؟ ختم کرو اس کو۔ دین سے نفرت، دین والوں سے نفرت، دین کی باتوں سے نفرت۔ کیا ہر وقت نماز کی بات کرتے رہتے؟ کیا یہ کہتے ہیں یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ کرو، یہ کیوں نہ کرے، یہ کیوں کیا، ایسے کیوں کیا؟ یہ ہے عقیدے کا نفاق، یہ عقیدے کا کھوٹا ہے، اس کو دین سے نفرت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، ان کو اللہ کا اتارا ہوا دین اچھا نہیں لگتا، برا لگتا ہے، اس سے کراہت اور نفرت ہے ان کے دلوں میں۔ احبط اعمالہم، اللہ نے ان کا سارا کیا کرایا برباد کر دیا۔ یہ نفاق ہے عقیدے کا، اس سے بچو۔ اور آج یہ ہماری یونیورسٹیاں، یہ ہمارے کالج اور یہ ہماری تعلیم جو ہم دلوا رہے ہیں، اللہ اکبر، اس لیے کہ ہمارے لوگوں کو تیار کر کے کارکن دیے جائیں، کن کو؟ کینیڈا کو، امریکہ کو، فرانس کو، جرمنی کو، برطانیہ کو۔ یہاں سے پڑھیں اور وہاں کی نیشنلٹی مل جائے ان کو، اور وہاں جا کر کام کریں، ان کے نوکر بن جائیں وہاں کی نیشنلٹی میں۔
ہم کہتے ہیں جی بڑی کامیابی ہے جی، یہ پتر ایک امریکہ رہندا ہے، ایک کینیڈا رہندا ہے، ایک جرمنی رہندا ہے، ایک اوتھے رہندا ہے، ایک اوتھے رہندا ہے، اوتھے جا کے بڑا انہوں نے کام کیتا، بڑا اوتھے جا کیتا، اللہ اکبر۔ لیکن دین پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، دین کا کچھ ہے یا نہیں ہے۔ اور ایسے لوگ ہمارے دوست ہیں، ایک ڈاکٹر ہیں پنجاب یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں افسوس ہوتا ہے جب ہم ایک دو نہیں بہت سارے بچوں کو یہ دیکھتے ہیں اور یہ سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں جب آیا تھا تو مسلمان تھا، اب تو میں نے کوئی اسلام میرے ذہن میں نہیں ہے، نہ میری زندگی میں، چھوڑ دیا یونیورسٹی میں۔ یہ نفاق، دین سے دوری، دین سے بیزاری، دین والوں سے بیزاری، یہ ہماری زندگیوں کے اندر ہے۔ اس لیے آپ بھی بچیں اور اپنی نسلوں کو بھی بچائیں، ایمان کی فکر کریں۔ یہ عقیدے کا نفاق اور عمل کا نفاق کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیزیں سن لو، کسی آدمی کے اندر یہ چیزیں اگر ہیں تو اس کے اندر منافق کی نشانی ہے۔ اذا حدث کذب، جھوٹی بات کرتا ہے، جب بات کرتا ہے جھوٹی کرتا ہے۔ اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، معاہدہ کرتا ہے تو غداری کرتا ہے، توڑ دیتا ہے اس معاہدے کو۔ امانت اس کے پاس رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ یہ ساری کسی کے اندر اکٹھی ہو جائے، وہ تو نماز پڑھے، روزے رکھے، پھر بھی وہ منافق ہے، منافقوں والا عمل ہے اس کا۔ اور اگر ایک بات ہے اس کے اندر تو اس کے اندر وہ منافقت کی نشانی ہے۔ اس لیے عملی نفاق سے بھی بچیں اور اعتقادی نفاق سے بھی بچیں اور بدعت سے بھی بچیں۔ بدعت جو ہے یہ بھی اعمال کو برباد کر دینے والی چیز ہے۔ اور دو تین چیزیں میں آپ کو معاشرتی طور پر جو انسان کے لیے بہت ہی خطرناک ہے وہ بتاتا ہوں۔ ایک ہے تکبر، بڑائی، انسان متکبر ہو۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ تکبر جو ہے کیا انسان اچھے کپڑے پہن لے، اچھا جوتا پہن لے، اچھی سواری لے لے، یہ تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ اللہ جمال کو پسند کرتا ہے، اللہ خود بھی بڑا جمیل و حسین ہے، اور جمال کو اللہ پسند کرتے ہیں، اللہ نے سارا حسن پیدا کیا ہوا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ انسان کے سامنے حق بات آ جائے اور انسان کہے میں نہیں مانتا، حق بات نہ مانے، پتہ چل گیا یہ حق ہے لیکن نہیں مانتا، کیوں؟ نیچا ہو جاؤں گا، یہ کہہ رہا ہے۔ یا لوگوں کو کمتر سمجھے، یہ وہ چھوڑو اس کو، کمین ہے، جو چھوڑو اس کو، یہ فلانا ہے، یہ ٹمکانا ہے، اس کا باپ ایسے تھا، یہ فلاں تھا۔ لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کا انکار کر دینا، یہ تکبر ہے۔ اور تکبر جس آدمی کے اندر ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرہ برابر بھی تکبر ہوا کسی آدمی کے اندر تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اپنے دل کے اندر سے تکبر نکال دو، تواضع اختیار کرو، نیچے ہو جاؤ اللہ کے سامنے۔ جو اللہ کے لیے نیچا ہوتا ہے، نیواں ہوتا ہے، اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے، اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے، اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے، اللہ اس کو سرفراز کر دیتا ہے، سر بلند فرما دیتا ہے۔ تکبر نہیں کرنا اور حسد نہیں کرنا۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ انہیں گاڑی لے لی، انہیں ٹریکٹر لے لیا، انہیں زمین بنا لی، اس نے یہ کر لیا، اس نے وہ کر لیا۔ اللہ کرے اس کے پاس نہ رہے، اس کا یہ ہو جائے، اس کا وہ ہو جائے۔ حسد اس کی اچھائی کامیابی دیکھ کر جل رہا ہے اور دل سے یہ تمنا کرتا ہے کہ اس کے پاس نہ رہے۔ یہ حسد جو ہے یہ ایسی چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے بچو، فإنہ یأکل الحسنات، یہ نیکیوں کو ایسے کھا کر تباہ کر دیتا ہے جیسے ایندھن میں آگ لگائیں تو آگ جلا کر راکھ کر دیتی ہے، پورے ایندھن کو کچھ نہیں بچتا، سوا ہو جاتی ہے ہر چیز، راکھ ہو جاتی ہے، کچھ نہیں بچتا، نیکیاں سے برباد ہو جاتی۔ اس لیے حسد سے بچو، تکبر سے بچو، حسد سے بچو۔ اور تیسری چیز جو بچنے والی ہے، ایاکم وفساد ذات البین، آپس میں تعلقات کی خرابی، دلوں کی کراہت، نفرت، بغض، یہ میرے پاس کیوں آیا، اس سے نفرت، اس سے نفرت، اس سے نفرت، لڑائیاں، جھگڑے اور دلوں کی دوریاں، بغض، اناد اور کدورت، اس سے بچو۔ فساد ذات البین، آپس میں تعلقات کا بگاڑ، دلوں کی دوریاں، نفرتیں، کراہتیں۔ مومن ہوتا ہے مالفتن، پیار کرنے والا، خلوص، خیر خائی رکھنے والا، اخلاص رکھنے والا، محبت کرنے والا، معاف کرنے والا، نرمی اختیار کرنے والا، مومن وہ ہوتا ہے۔ فساد ذات البین سے بچو، فإنہا ہی الحالقہ، فرمایا یہ آپس میں تعلقات کا بگاڑ، دلوں کی نفرتیں، کدورتیں، یہ حالقہ، مونڈ دینے والی ہے، کاٹ کے رکھ دینے والی ہے۔
فرمایا لا تحلق الشعر، یہ نہیں ہے کہ کسی کا سر اور کسی کا بال جو ہے وہ مونڈ دے، انہا تحلق الدین، یہ ایسے ہے دین کی فصل کو کاٹ دیتی ہے، ادھر نکلی ادھر کاٹ دی، ادھر نکلی ادھر کاٹ دی۔ اس لیے آپس میں اصلحوا ذات بینکم، آپس کے تعلقات کو درست کرو، بھائی بھائی بنو، کونوا عباد اللہ اخوانا، لا تحاسدوا لا تباغضوا لا تدابروا، آپس میں حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، دلوں میں کدورت نفرت نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ، معاف کرنے والے بنو، ساتھیوں سے احسان کرنے والے بنو، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے والے بنو، ایک دوسرے کی ہمدردی کرنے والے بنو، ایک دوسرے کے کام آنے والے بنو۔ اور چوتھی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والشح، اللہ اکبر، بخل انتہا درجے کا، اور طمع اور لالچ یہ بھی انتہا درجے کا۔ جو نہیں ہے اس کا طمع اور لالچ کہ میرے پاس یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، اور جو آیا ہوا ہے دبا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو ہوا نہیں لگنے دیتا، نکلنے نہیں دیتا، خرچ نہیں کرتا، کسی کو نہیں دیتا، کسی یتیم کو نہیں دیتا، کسی بیوہ کو نہیں دیتا، کسی مسکین کو نہیں دیتا، کسی ضرورت مند کو نہیں دیتا، جو آتا ہے اس کو واپس کر دیتا ہے، اس کو واپس کر دیتا ہے، نہیں دیتا اس کو، کہتا کیوں میرے پاس تسی میرا گھر لبیا ہے، تمہیں میں ہی نظر آنا، میرے کو آندے ہو تسی، جا جا، بڑے کام نے، بڑیاں ذمہ داریاں نے، بہت بڑے مسائل نے، کوئی پیسہ بنانا سوکھا ہے؟ ایویں بنتا ہے پیسہ، محنت کرنی پہنتی۔ ایاکم والشح، یہ بخل اور حرص، ان دونوں کو جمع کیا جائے تو وہ شح بنتا ہے، اس سے بچو۔ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فرمایا اس نے تم سے پہلوں کو برباد کر دیا تھا، آپس میں لڑا دیا، ایک دوسرے سے ٹکرا دیا، اور حقوق پورے نہیں کرنے دیے، ذمہ داریوں سے فرار اختیار کیا، اس کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ اسی نے لوگوں کو حکم دیا، انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، خون ریزی کی، اور اسی نے لوگوں کو حکم دیا کہ انہوں نے لوگوں کے مال لوٹے کھسوٹے اور غصب کر کے ناجائز طریقوں سے اکٹھے کر کے کھا گئے، پٹواریوں کو مل کے تحصیلداروں کو دے کر عدالتوں میں جا کر جھوٹے مقدمے کر کے لوگوں کی زمینیں اپنے نام کر لیں اور لوگوں کو بے دخل کر دیا۔ اس سے بچو، یہ چیزیں ہیں بچنے کی، شرک سے بچیں، نفاق سے بچیں، بدعت سے بچیں، کبر سے بچیں، تکبر سے بچیں، حسد سے بچیں، اور آپس کے تعلقات کی خرابی سے بچیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ دل جو ہے یہ پاک ہو جاتا ہے، اس نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، اور قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ وذکر اسم ربہ، ایک قرآن پڑھنا، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، قرآن پڑھنا اس طرح کہ جدھر قرآن کی بات سنی اور ادھر اس کو مان لیا، پھر دل کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا تزکیے کا ذریعہ جو ہے اللہ رب العزت نے یہاں بتایا سورۃ الاعلیٰ کے اندر، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے تزکیہ کیا اپنا، وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا نام لیا، ذکر کرنا، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، رب اغفر لی وتب علی۔ اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، وہ نام پاک، اللہ کا نام پاک ہے نا، اللہ پاک ہے، اللہ کا نام پاک ہے، یہ پاک نام لینے سے محبت کے ساتھ، اور اس طرح انسان یہ نام لے، جب اللہ کا نام لے اس کے دل سے نکلے کہ میرے اللہ کا نام ہے، کتنی عظمت ہے، کتنی برکت ہے اس نام کے اندر، اور کتنی حلاوت ہے اس نام کے اندر۔ اللہ اللہ ربی لا الہ الا ہو، اللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کا نام لے، انسان کے دل پر اس کا اثر ہو، دل سے بات نکلے، وہ نام پاک، اللہ اکبر، جو خار کو پھول کرے نکھار کر۔ ایک بڑا حکیم شاعر ہوا ہے اکبر الہ آبادی، وہ کہتے ہیں وہ نام پاک جو خار کو پھول کرے سنوار کر، یہ ایسا نام پاک ہے یہ کانٹوں پہ لے تو وہ پھول بن جاتے ہیں۔ جو خار کو پھول کرے سنوار کر، وہ نام پاک جو خاک کو پاک کرے نکھار کر، یہ مٹی کو ایک سیر بنا دیتا ہے، سونا بنا دیتا ہے۔ یہ نام اللہ کا ایسا پاک نام، اللہ کا ذکر کرنا، وہ نام پاک جو ارض کو سما کرے ابھار کر، یہ مٹی کو زمین کو اٹھا کے آسمان پہ لے جاتا ہے۔ اکبر تو اسی نام کا ورد بے شمار کر،
اللہ اکبر، اللہ ربی، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کا نام لینا صبح شام، اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے، الحمدللہ، سبحان اللہ، ذکر کرنے سے، فصلا، اور نماز پڑھنے سے، اللہ کا نام لینے سے، فصلا، اور نماز پڑھنے سے۔ نماز پڑھنا، فرضی نماز باجماعت آ کے پڑھنا، مسجد میں آ کے پڑھنا، اور خاص طور پر کوشش کر کے پچھلی رات کی نماز پڑھنا۔ پچھلی رات کی نماز کی بڑی تاثیر ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ پچھلی رات کا اٹھنا یہ انسان کو پریس کر دیتا ہے، اشد وطئا، انسان کے کس بل نکال دیتا ہے، جو ٹیڑھ میڑ ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے، انسان کو سیدھا کر دیتا ہے۔ اور علماء نے اس کا معنی کیا ہے کہ یہ جو انسان کے اندر نفس امارہ بالسوء ہے نا، برائی کا حکم دینے والا، اس کو کچل دیتا ہے، اس کو کمزور کر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، اللہ اکبر، رات کا قیام کیا کرو، فإنہ منہات عن الإثم، یہ انسان کو گناہ سے بھی روکتا ہے، ومطردۃ للداء عن الجسد، اور جسم کی بیماریاں بھی دور کرتا ہے، تندرستی ملتی، صحت ملتی۔ تو اس سے انسان کا روحانی تزکیہ بھی ہوتا ہے، جسمانی تزکیہ بھی ہوتا ہے۔ رات کا قیام کیا کریں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اللہم آتی نفوسنا تقواہا، اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما، وزکیہا، اللہ ہمارے دلوں کا اور ہمارے نفوس کا اور ہماری جان کا تزکیہ فرما دے۔ جو گندگیاں ہیں اللہ دھو دے، اللہ گناہوں کی گندگی دھو دے، اللہ کفر اور نفاق کے سارے اثرات ختم کر دے۔ اے اللہ شرک اور بدعات کی ساری گندگیاں دھو دے ہم سے، ہمیں پاک کر دے، ہمیں نکھار دے، ہمیں سنوار دے۔ اللہم وزکیہا انت خیر من زکاہا، اور ہمارا تزکیہ فرما دے، تو ہی بہترین تزکیہ کرنے والا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہو، ما زکا منکم من احد ابدا، کس کا تزکیہ ہو سکتا ہے؟ اللہ صرف تیری توفیق سے اور تیرے فضل سے ہی تزکیہ ہو سکتا ہے۔ ہم تیرے حضور دعا کرتے ہیں، دست بدعا ہے، اللہ ہمارا تزکیہ فرما دے، ہمارے قلوب کا، ہمارے نفوس کا اور ہماری ارواح کا تزکیہ فرما دے۔ ہر قسم کی گندگیاں، غلاظتیں، نجاستیں، جو کچھ بھی آلودگیاں ہیں یا اللہ دور کر کے ہمیں پاک صاف ستھرا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر استقامت، آپ کی سنت کے ساتھ محبت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شاہراہ ہے زندگی کی، اسی کے اوپر استقامت بخش کے اسی پہ چلتے رہیں، اسی پہ جئیں، اسی پہ مریں، اور کل قیامت کو دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے جام بھی پلانا اور ان کی شفاعت بھی نصیب کرنا اور جنت میں ان کا ساتھ بھی نصیب فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرما دے۔